السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ ناظرین، 2013 کی بات ہے، ہم مدینہ منورہ میں تھے جب ایک دو مرتبہ روزہ رسول پر حاضری دی تو کچھ ہمت بندی کیمرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، سوچا کہ کچھ عکس بندی یہاں کی جائے، روزہ رسول جالی جو ہے، جالیوں کے اندر کا منظر وہ کیمرے میں محفوظ کیا جائے۔ میں نے جب ایک دو فلیش مارے موبائل اندر کر کے اور روزہ رسول کی جالیہ جو ہے اس کے اندر موبائل کیا تو پاس جو ایک صاحب وہاں کھڑے ہوتے جگہ جگہ، علماء اکرام یا مدینہ یونیورسٹی کے طلباء اکرام وہاں موجود ہوتے رہنمائی کے لیے، تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ لا اترک، کہ چھوڑ دو، یہ مت کرو۔ میں بھی آخر مدرسے کا پڑھا ہوں، ملا باشد کے چپ نہ شود، میں نے کہا کہ بھئی لیسا بصورہ، میں کوئی تصویر کشی نہیں کر رہا، اندر کا منظر محفوظ کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ لیسا بصورہ ولیسا بحرام لیکن سوء الادب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تصویر کشی نہیں ہو رہی اور یہ کوئی حرام بھی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو، جائز کام ہے، لیکن یہ بے ادبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں آپ موجود ہیں، انبیاء کے جو ہے جس میں اطہر اس کو مٹی نہیں کھاتی، وہ ہمیشہ کے لیے صحیح سالم ہوتا ہے اور وہ زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء احیاء فی قبورہم، وہ اپنے قبور مبارک میں وہ زندہ ہوتے ہیں، بلکہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو میں نے جب ان کا یہ جواب میں نے سنا، یقین کریں میری عجیب سی حالت ہو گئی، رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے اور فوراً سے پہلے موبائل میری جیب میں چلا گیا اور میں نے کہا واقعی بات یہی ہے کہ یہاں ادب کے تقاضے ہی کچھ اور ہیں۔ اوپر لکھا ہوا ہے یہ آیات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں تم لوگ باتیں کرتے ہو، آوازیں تمہاری بلند ہوتی ہے، یہاں اس طرح کی بلند آوازوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ یہاں بالکل ادب سے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آواز پست کی جائے، بلند آواز سے باتیں نہ کی جائے۔ اور حالیہ واقعہ کیا ہوا، پاکستان کا نام پوری دنیا میں کس طرح بدنام ہوا، ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں موجود تھے اور یہ منصوبہ بندی تھی۔ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ یہی لوگ جب وہاں جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے یہ پہلے سے کہہ دیا تھا اور ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ بیٹھ کر وہاں منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ یہاں آئیں گے، مسلم لیگ نون بلکہ پی ڈی ایم کی رہنمات، مطلب مختلف جماعتوں کے تھے، پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے ان کا، ان میں سے کئی سیاستدان گئے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود منصوبہ بندی کیے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے ان پہ وہاں روزہ رسول کے قریب آوازیں کسی، جملے کسے، چور ڈاکو، ایک ہنگامہ برپا کیے جس طرح یہاں ہوتا ہے جلسے جلوسوں میں۔ تو یہ انتہائی شرمناک بات تھی، پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور کہ پاکستانیوں نے یہ حرکت کی، روزہ رسول کے قریب یہ حرکت کی ہے۔ عمران خان کیا چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں بلکہ وہی جو بات کی گئی کہ ان کے گھوڑے اور بلکہ خچر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ان کے جو ان کے پاؤں کے نیچے، خچر کے پاؤں کے نیچے جو خاک آئی ہوئی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یہ کیا ہم بھی، یہ نہیں کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، کہ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ تو یہ انتہائی گھناؤنا فعل ہوا ہے اور انتہائی گناہ والا فعل ہوا ہے۔ اس پہ ہم بحیثیت پاکستانی پوری قوم کو، بحیثیت مسلمان، اس پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور میں جو یہاں آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کون دے رہا ہے، ان کو یہ میسج کس نے دیا تھا اور اس پر ابھارا کس نے، یہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے خود، عمران خان صاحب آپ نے یہ کلچر رائج کیا، آپ جو ہے چور ڈاکو اس طرح کی بازاری لینگویج آپ نے استعمال کی، آپ نے ان کو یہ دیا اور اس کو ختم بھی آپ کریں گے، آپ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ جو آگ لگائی ہوئی ہے اس کو، آگ کو بجھائیں گے بھی آپ۔ ابھی تک آپ میں سے کسی
سینئر سیاستدان کا بیان نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی آپ کی طرف سے. آپ کی طرف سے اس کی مذمت کی جانی چاہیے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ باقاعدہ اس میں آپ کا ہاتھ بھی ہے. جب آپ منع نہیں کر رہے اور آپ نے کنٹینر پہ چڑھے رہے، اقتدار سے پہلے بھی اقتدار میں آئے پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، اور وہی کنٹینر پہ ہی اقتدار کے بعد بھی گویا کہ وہیں آپ پھر چڑھے رہے، آپ کو کوئی اتار نہیں سکا، آپ کی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے ورکرز بھی اسی طرح گالم گلوچ دے رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہو، یہاں تک کہ معاملہ پہنچ گیا روز رسول کے سامنے بھی اس کی بھی عزت پامال کی گئی. تو یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ گویا کہ یہ حملہ کیا گیا، اور اس کا میں نے جس طرح عرض کیا کہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، ورنہ بہت ہی خطرناک عذاب آ سکتا ہے. اور آپ کی طرف سے ہی مذمت کی جانی چاہیے، اور اپنا لہجہ آپ نے درست کرنا ہوگا. آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کے نچلا طبقہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، اور جب تک آپ نہیں کریں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کے مجرم آپ ہی اور آپ کو پکڑا جائے. شیخ رشید کے جو آپ کے بڑے ان کو پکڑا جائے. آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.